بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پورا ملک ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے شیعہ بنا، پورا ملک ایران ایک فقہی مسئلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ خوش آمدید مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال حکمت۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں تاکہ ہم سب مل کر اپنے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی نورانی تعلیمات سے منور کر سکیں، اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پر استوار کریں اور حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں آپ کو ملیں گے مستند وظائف، قرآنی دعائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بابرکت فرمان۔ یہاں ہر لفظ روشنی ہے اور ہر دعا سکون قلب کا ذریعہ۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ یاد رکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ذکر سکون دل کا راز۔ جیسا کہ ناظرین نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر الہی دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 227۔ دعا بندے کے لیے مصیبتوں سے ڈھال ہے اور رحمت کے دروازوں کی کنجی ہے۔ نہج البلاغہ خطوہ نمبر 174۔ اصول کافی میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایمان کا ستون ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ ایک اور جگہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادہ میں فرماتے ہیں، اے پروردگار مجھے اپنے ذکر میں مشغول رکھ تاکہ میرا دل سکون پا جائے۔ صحیفہ سجادہ دعا نمبر 5۔ کہ تیجانی سماوی صاحب اپنی کتاب میں کہتے صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے میں نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا۔ مطلب فقہ اہل بیت میں بھی اتنی اٹریکشن ہے کیونکہ یہ فقہ عقل اور فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی فقہ ہے۔ آپ کے مسائل عقل و فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں، اور دوسری جگہ پہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ فطرت سے ہے۔ کون سا مسئلہ؟ سماوی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہ دودھ پینے کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، کہ اگر کوئی بڑا آدمی سانڈ جتنا ہو جائے اور کسی خاتون کا دودھ تھوڑا سا پی لے تو کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ کئی ایسے بچے، ماں نہیں تھی 5 منٹ کے لیے کہیں چلی گئی اور بچہ روئے جا رہا ہے اور کسی خاتون نے اسے دودھ پلا دیا، اب کہا کہ یہ آپ کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا۔ فقہ اہل بیت میں فرمائے بچہ اتنا دودھ پیے کہ جس دودھ سے اس کا خون اور گوشت بنے، کم از کم 7 مرتبہ 8 مرتبہ، یعنی 1 پیٹ 2 پیٹ 3 پیٹ، یعنی 6-7 پیٹ اس کے بھرے اس دودھ سے، تب جا کے یہ کیا بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے۔ اب ایک جناب نے بچپن میں 1 مرتبہ مثلا دودھ پی لیا تھا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بڑا ہوا تو اسے مسئلے کا پتہ چلا تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنی بہن سے شادی کر لی ہے، اب یہ جائے تو کہاں جائے؟ اب اس نے پورے عالم اسلام میں چکر مارا کہ کوئی تو ایسی فقہ ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب حدیث رسول ہے تو ماننا پڑے گا، حکم قرآن ہے تو ماننا پڑے گا۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ کہاں پہ آیا ہے کہ میں نے فقہ اگر لینی ہے تو صرف ابو حنیفہ سے لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو امام حنبل سے ہی لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو مثلا امام مالک سے ہی لینی ہے۔
اور یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم فقہ اہل بیت سے لے ہی نہیں سکتے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ فرزند رسول سے فقہ نہیں لے سکتے لیکن دوسروں سے فقہ لے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے چاروں فقہوں کو اسٹڈی کی، اور جب فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا وہاں سے اس کو پتا چلا کہ امام کی فقہ میں یہ فتویٰ ہے کہ نہیں بھائی اتنا دودھ پیے، اور یہ صرف بچے کے لیے حکم ہے۔ اب یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال کا آدمی دودھ پیتا بچہ جو صرف گوشت نہیں کھاتا، سبزی نہیں کھاتا، یخنی نہیں کھاتا، وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ بڑا بھی ہو جائے، 20 سال کا جوان ہو گیا، مارکیٹ میں چرغے ورغے کھا کے آیا، اور کسی نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں لہٰذا تھوڑا سا دودھ پی لیجئے، تو کہا یہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ہو جاتا ہے۔ معصوم نے کہا نہیں، صرف دودھ پیتا بچہ، وہ بھی اتنا دودھ پیے کہ اس سے اس کا کیا بنے؟ گوشت اور خون بنے۔ ایک پورا ملک ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے شیعہ بنا، پورا ملک ایران ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ مفتی صاحب نے کہا اب تو ہوگا حلالہ۔ اب بادشاہ غیرت مند، شاید رات کو نشے میں بھی تھا، غصے کے عالم میں بیوی کو دے دیا۔ صبح جب اٹھا تو بیوی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی، پانی لے کر نہیں آ رہی، خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہی۔ کہ بادشاہ سلامت، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اگر اس مکتب میں آیا فقہ اہل بیت کی وجہ سے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں طلاق وہ ہو جو انسان ہوش و حواس میں دے، نشے میں کیے ہوئے فیصلے، غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کی کوئی معیار نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ، انڈیا میں اتنا بڑا کیس چلا کہ اگر ایک مرد 3 مرتبہ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور طلاق دی، کہ یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کسی صاحب سے کہا اگر 100 بار کہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو اسی قاضی کا فیصلہ ہوا جس نے کہا فلاں جناب کو 100 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ جناب موت تو ایک ہی بار آتی ہے، اب آپ اسے 1000 بار پھانسی دو یا اسے 200 بار پھانسی دو، تو اگر 100 مرتبہ بھی کہے میں نے طلاق دی، وہ طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حلالے کے چکر میں، غیرتیں لوگوں کی پامال ہو گئیں صرف ایک غلط مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فقہ فطرت ہے، فقہ عقل ہے۔ یہاں پہ آپ کو عقل ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو فطرت ملتی ہے۔ اور یہی گریہ جس کا تعلق دائماً انسان کی فطرت سے ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگا گئی کہ ماں مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے، باپ مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے۔ یہ شقاوت قلب ہے، یہ سختی قلب ہے، یہ نابودی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کس چیز کے ذریعے؟ گریے کو روکنے کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آج گریے پہ گفتگو ہو جائے، اور ایک قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ گریے امام حسین عین مطابق قرآن، یہ گریہ حق بھی ہے، یہ گریہ فطرت بھی ہے، یہ گریہ عقل بھی ہے، اور یہ حکم شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گریے کی احادیث کی روشنی میں کہ انسان اگر کسی چیز کا اظہار کرنا چاہے تو اظہار کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ قولی، مثلاً آپ خوش ہیں، آپ زبان سے کہو گے آج میں بڑا خوش ہوں۔ آپ غمگین ہیں تو آپ زبان سے اظہار کریں گے کہ آج میں بہت غمگین ہوں۔ پہلا یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کتبی، کہ کئی لوگ ہیں وہ صحیح سے بیان نہیں کر سکتے لیکن لکھتے بڑا اچھا ہیں۔ جیسے 14 شعبان کو کہتے ہیں عریضہ لکھو، مطلب اگر دل کی باتیں زبان سے بیان نہیں کر سکتے تو لکھ کے بیان کرو۔ آپ نے خط میں لکھا، محبت کا اظہار کیا، آپ نے خط میں نفرت کا اظہار کیا، آپ نے خط میں شکایت کا اظہار کیا۔ پہلا طریقہ زبان سے، دوسرا طریقہ لکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے نہ کتبی ہے نہ قولی ہے، نہ لکھ کے بیان کرنا ہے نہ کہہ کے بیان کرنا ہے، اور جو بہترین طریقہ ہے وہ کہتے ہیں چہرے سے اظہار کرنا۔ کیا آپ نے کسی کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا لگتا ہے کہ آپ آج رات سوئے نہیں، آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ ہے،
آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ غمگین ہو۔ روایات میں جس چیز کی تاکید آئی ہے غم امام حسین کے لیے، فرمایا اظہار کس سے کرو؟ چہرے سے کرو۔ کہ امام رضا فرماتے اپنے شبیب جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو میں پہلی محرم سے 10 محرم تک اپنے بابا کے چہرے کو غمگین پاتا تھا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل مناقب اہل بیت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔